السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میدے میں زخم ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی، خوراک والی نالی میں کھنچاؤ ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لائے، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس بیماری کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت کھاتا ہے، کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم کو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کھانا ہے، سب سے زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر ہم کتنا کھاتے ہیں؟ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے کھانے کے انداز سے سمجھو۔ جب ہم کھانا تیز تیز کھائیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کتنا کھانا کھایا، کس قدر اپنے برتن کو بھرا۔ اور جتنے برتن انسان بھرتا ہے، اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ میرے بھائیوں، پیٹ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو، معدے کے جو زخم ہیں جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں، یہ جو زخم ہوتے ہیں یہ ایسڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تیزاب کی وجہ سے ہوتے ہیں، جسم میں یہ جو تیزابیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اس کا بہترین علاج جتنی الکلائن پراپرٹی والی دوائیں ہیں وہ ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر الکلائن پراپرٹی کی جو سب سے بہترین چیز رکھی، وہ تھوک ہے، وہ سلائیوا ہے۔ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، ایک لقمے کو، اس کو سمجھنا ہے۔ کھانے نے پہلے کٹنا ہے، پھر پھٹنا ہے، پھر چرنا ہے، پھر پسنا ہے، پھر گودا بننا ہے، پھر پیسٹ بننا ہے، پھر رس بننا ہے، اور اس رس میں سے کچھ ڈراپ نکلنے ہیں اور وہ خون میں جا کے طاقت دینی ہے۔ یعنی جو آپ کھاتے ہو وہ خون کی طرح ڈراپ بنتا ہے، پانی بنتا ہے۔ اب اس کو پانی بننے تک کتنے پروسیس سے گزرنا ہے؟ کھانے نے کٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دانت دیے، یہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک نوک والے 8 دانت ہیں، اس کا کام ہے کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے پیسنا۔ اب کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا کام تھا دانتوں کا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے دانت بنائے کیلشیم کے، ہڈی کے، سٹون کے، پتھر کے، اور میدا بنایا فائبر کا۔ اب اس کو حکیم لقمان کی 2 باتوں سے سمجھو۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہ بیٹا، اپنے دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ دانتوں کا کام کبھی، جس دن تم نے دانتوں کا کام آنتوں سے لیا تم صحت مند نہیں رہو گے۔ اب اس کو سمجھو کہ کھانے نے منہ میں کٹنا تھا، پھٹنا تھا، چرنا تھا، پسنا تھا، گودا بننا تھا۔ اب آپ نے تیزی تیزی سے کھانا کھایا، وہ کھانا میدے میں چلا گیا، تو میدے میں تو کوئی چکی لگی نہیں ہوئی۔ اب وہ کھانا جو میدا ہے وہ تو فائبر ہے، وہ تو گوشت ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو زخم ہے یہ جو میدے کا کھچاؤ ہے، میرے بھائیوں، اس کا سب سے بہترین علاج صرف کھانے کو 32 بار چباؤ۔ اور حکیم لقمان کی ایک اور بات،
کم کھانا انسان کھاتا ہے، کم کھانا، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اور سچ بتاؤ، آج انسان کھانا کھا رہا ہے یا کھانا انسان کو کھا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ یہ جو معدے کا زخم ہے نا، جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں، آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو بھی زخم ہو جائے، کسی گائے کو، بیل کو، گدھے کو، کتے کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے کیوں چاٹتا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی، اس کے سلائیوا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے زخم کو ہیل کرنے کی۔ اب معدے میں زخم ہو گیا، وہاں تو زبان جا نہیں سکتی، وہاں تھوک بھیجنا ہے، اس کو بھی اوپر لک کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ اپنے کھانے کو چباؤ، جتنا چباؤ گے کھانے میں کیا ملے گا؟ آپ کا تھوک، آپ کا سلائیوا۔ اور وہ سلائیوا جب اس زخم کے اوپر لگے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو ہیل کرے گا۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، میڈیکلی سمجھو۔ یہ جو سلائیوا ہے نا منہ کا، یہ الکلائن ہے، اور جو جسم میں جتنی رطوبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسیڈک ہیں۔ الکلی جب ایسڈ سے ملتا ہے تو نیوٹرل کرتا ہے۔ تو اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ کھانے کو 32 بار چبانا ہے، اور کھانا ہمیشہ کم کھانا ہے۔